مسلسل خیر و برکت نصیب ہوتی رہی، یہاں تک کہ 2 سال گزر گئے اور مدت رضاعت پوری ہو گئی۔ چنانچہ حلیمہ نے آپ کا دودھ چھڑا دیا۔ اس دوران میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پختہ اور مضبوط ہو چکے تھے۔ کچھ اور عرصہ حلیمہ کے پاس، حلیمہ کا دستور تھا کہ وہ آپ کو ہر 6 مہینے بعد مکہ لاتی، والدہ اور خاندان کے لوگوں سے ملاتی، پھر اپنے دیار بنو سعد واپس لے جاتی۔ ہر 6 ماہ کے بعد ملاقات، اور ہم ہر ویکنڈ پر جاتے ہیں۔ جب مدت رضاعت پوری ہو گئی اور دودھ چھڑا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی والدہ کے پاس لائیں، تو اب تک جو خیر و برکت دیکھ چکی تھی اس کے پیش نظر چاہتی تھی کہ آپ کو انہی کے پاس رہنے دیا جائے، مزید رہے۔ چنانچہ انہوں نے آپ کی والدہ سے کہا، کیوں نہ آپ بچے کو میرے پاس ہی رہنے دیں کہ وہ ذرا اور مضبوط ہو جائے، کیونکہ مکہ کی وبا سے ڈر لگتا ہے۔ والدہ اس پہ راضی ہو گئی اور حلیمہ آپ کو لے کر خوش خوش اپنے گھر واپس ہوئی، اور آپ تقریباً مزید 2 برس تک وہیں رہے۔ کتنے سال ہو گئے اب؟ 4 سال۔ پھر آپ کا سینہ مبارک چاک کیے جانے کا واقعہ پیش آیا، جس سے ڈر کر حلیمہ اور ان کے شوہر نے آپ کو آپ کی والدہ کے حوالے کر دیا۔ وہ واقعہ کیا ہے؟ کچھ پتا وہ کیا واقعہ؟ یہ آگے لکھا ہوا ہے۔ انس بن مالک کا بیان ہے، آپ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے کہ جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ کو لٹا کر سینہ چاک کر دیا۔ پھر آپ کا دل نکالا اور اس میں سے ایک لوتھڑا نکال کر فرمایا، یہ شیطان کا حصہ تھا جو نکال دیا گیا۔ پھر دل کو سونے کے تشت میں زمزم کے پانی سے دھو کر جوڑ دیا اور اسی جگہ پلٹا دیا۔ یہ کیا ہو رہا تھا؟ ہارٹ سرجری۔ ادھر بچے دوڑ کر آپ کی ماں یعنی دایا کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا گیا۔ وہ لوگ جھٹ پہنچے تو دیکھا رنگ اترا ہوا تھا۔ حضرت انس کا بیان ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر سلائی کا اثر دیکھتا تھا، یعنی باقاعدہ جیسے آپ نے کبھی دیکھا ہوگا جن لوگوں کا آپریشن ہوتا ہے اس کے بعد ٹانکے لگے ہوتے، سیاہ ہوتا ہے نا، تو سینے پر وہ سلائی کا اثر بھی تھا جس کو باقاعدہ کاٹ کر نکال کر دھویا گیا، صاف کیا گیا اور پھر واپس اندر دوبارہ پلانٹ کر دیا گیا۔ آپ دیکھیے کہ آج ہم جب کسی ڈاکٹر کے بارے میں سنتے ہیں کہ وہ دل کا آپریشن کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے تو ہم بہت متاثر ہوتے ہیں، لیکن عموماً ہارٹ سرجری کیوں کی جاتی ہے آج کل؟ کیا بند ہو جاتا ہے؟ والز بند ہو جاتے ہیں، شریانیں بند ہو جاتی ہیں دل کی۔ تو وہاں ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا، وہاں دل کے اندر سے سیاہ چیز نکال دی گئی تھی، جس سیاہ جگہ، اندھیری جگہ شیطان جا کے ابن آدم کے اندر اپنی جگہ بنا لیتا اور وہاں سے وہ کنٹرول کرتا ہے۔ پھر یاد رکھیے کہ شیطان جو ہے وہ صدور تک آتا ہے، عام طور پر صدر تک، سینے تک۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، یہاں سے پھونک مارتا ہے، یہاں سے اندر جاتا ہے، اور جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو پھر بھاگ جاتا ہے، دل کو جا کے نہیں پکڑتا۔ لیکن جس کے وہ دل پہ جا کے قبضہ کر لیتا ہے تو گویا وہ انسان کے دل پر پوری حکومت کرتا ہے۔ یہ وہ کیفیت ہوتی ہے جس کے بعد پھر انسان کا دل اللہ کے ذکر میں، اللہ کی بات میں، اللہ کی مجلس میں لگتا ہی نہیں، اس پر اللہ کی کوئی بات اثر کرتی نہیں۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک سٹیج ہوتی ہے کہ بچوں کو اگر آپ کوئی اچھی بات بتائیں تو وہ سن لیتے ہیں، یا دلچسپی سے سنتے ہیں یا نہ نہیں کرتے۔ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اگر وہ دین سے دور ہوں اور کوئی ان کو خدا رسول کی بات نہ بتائی جائے اور بالکل ماحول بھی خدا فراموش ہو، تو آہستہ 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 بہت زیادہ میوزک سننے اور ایسی فلمیں وغیرہ دیکھنے سے کہ جس میں محض شیطانی کھیل کے اور کچھ نہ ہو، تو وہ شیطان کے اثرات دل کے بالکل اندر تک، اس لوتھڑے تک پہنچ جاتے ہیں، پھر وہ پوری طرح اسے کنٹرول کرتا ہے۔ اب کیا ہے؟ زبان بھی دل سے کنیکٹڈ ہے، آنکھیں بھی دل سے کنیکٹڈ ہیں، کان بھی دل سے کنیکٹڈ ہیں، اور یہ سارے دروازے ہیں دل تک جانے کے۔ پھر انسان کو صرف وہ دیکھنا اچھا لگتا ہے جو شیطان کو خوش کرتا ہے، کیونکہ وہ اندر بیٹھا ہوا، وہ سننا اچھا لگتا ہے جو شیطان کو خوش کرتا ہے، وہ بولنا اچھا لگتا ہے جو شیطان کو خوش کرتا ہے۔ لہٰذا انسان پوری طرح کان، آنکھ، زبان سے شیطان کے کنٹرول میں آ جاتی ہے، یعنی ان تینوں چیزوں پر بھی شیطان کا کنٹرول ہو جاتا ہے،
اور انسان کا پورا مزاج اور ٹیسٹ بدل جاتا ہے. قرآن چونکہ شفا ہے، جب انسان قرآن پڑھتا ہے اور وہ دل کے اندر اترتا ہے، دل کے تالے کھلتے ہیں، شیطان تالے لگا دیتا ہے. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، جب وہ تالے کھلتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ دل پہ اللہ کی بات اثر کرتی ہے اور علاج ہونا شروع ہوتا ہے. پھر انسان کا مزاج بدلتا ہے، پھر میوزک کی بجائے قرآن کی آیات کی تلاوت زیادہ اچھی لگنے لگتی، بلکہ میوزک یا اس طرح کی لغو گفتگو سے کسی قسم کی کوئی دلچسپی انسان کو نہیں رہتی. اسی طرح دیکھنے میں بھی کسی حرام چیز کو دیکھنے سے انسان کی دلچسپی نہیں رہتی. پھر انسان اپنی زبان پر بھی غلط باتیں نہیں لاتا. اگر زبان غیبت کر رہی ہے، اگر زبان دوسروں کا مذاق اڑا رہی ہے، اگر زبان سے غلط باتیں نکلتی چلی جا رہی ہیں، سلپ ہوتی چلی جا رہی ہیں، تو فوراً دل کی فکر کیجئے. کوئی چیز آپ کی زبان کی اصلاح نہیں کر سکتی جب تک کہ دل کی اصلاح نہ ہو، اور دل کا علاج قرآن میں ہے، اللہ کے ذکر میں ہے. لہذا اس کی کثرت کر دیجئے. بالکل ایسے ہی جیسے اگر کہیں پر آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی چیز میلی ہو گئی ہے تو آپ پانی سے اس کو دھونا شروع کر دیتے ہیں، تو دل کو بھی دھو ڈالیے. تو آپ کا دل باقاعدہ دھویا گیا تھا. پھر یہ بتائیے کہ کس چیز سے دھویا گیا تھا؟ زمزم سے. باقی سب چیزیں تو اوپر سے آئی تھی، لیکن جس چیز سے دھویا گیا وہ زمین سے تھا. اس لیے اس پانی میں آج بھی شفا ہے. حدیث میں آتا ہے جس مقصد کے لیے اس کو پیا جاتا ہے وہ اس کو پورا کرتا ہے. اگر زمزم کے پانی سے آپ کا دل دھویا گیا تھا تو کیا آج بھی دل کی بیماریوں کا علاج، ڈپریشن کا علاج زمزم کے پانی سے نہیں کیا جا سکتا؟ یقیناً کیا جا سکتا ہے. تو اس میں ہمیں ایک اشارہ یہ بھی ملتا ہے. جی آپ کچھ فرمائیے. جی ہاں، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور صرف آپ کو نہیں بلکہ عرب کے تو سب سرداروں کے ہاں یہی رواج تھا کہ وہ بچوں کو ایسے گھرانے میں پالتے تھے کہ جہاں وہ سخت جان بنے. ٹھیک ہے نا، سخت جان بنانے کے لیے ان کو آب و ہوا سخت ہو، لغت درست ہو، بھاگے دوڑے کھلی ہوا فضا میں رہیں اور سٹرونگ بنے. اس کے برعکس ہم بالکل الٹ تربیت کرتے ہیں اور اس کو محبت کا نام دیتے ہیں. میں نے کئی ظالم ماؤں کو دیکھا ہے، وہ 2-2 سال تک بچوں کو گود اٹھائے پھرتی ہیں. کچھ عرصہ پہلے مجھے ایک بچے کو دیکھنے کا اتفاق ہوا، شاید 9 مہینے کا تھا، اس کو بیٹھنا نہیں آتا تھا. بھئی کیا بات ہے، وہ ماں اکیلی تھی، اسے پتہ ہی نہیں تھا، اس نے کبھی اس کو بٹھایا ہی نہیں تھا، بچے کو بیٹھنا ہی نہیں آیا. ہم کیوں نہیں بٹھاتے؟ ہائے گر جائے گا، اس کے بعد گردن بل پڑ جائے گا، ادھر لڑک جائے گا، وہ ہو جائے گا. نہ کوئی بتانے والا نہ کرنے والا. پھر اسی طرح چھوٹی سی بات ہوئی تو چپ کرانے بیٹھ گئے، ایکسٹرا لاڈ، اور چھوٹی چھوٹی بات پہ توتلی باتیں کر کے اس کو اور بیکار کرنا. اور پھر یہ کہ جو مانگے وہ دیے چلے جانا، ان کی ہر خواہش پوری کرنا، ان کو بد مزاج بنانا. آپ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی نسل کو اس گھر کے پاس چھوڑا تھا، کیا کہا تھا انہوں نے؟ انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. پرائرٹیز کچھ اور تھی نا، ایسی جگہ چھوڑا جہاں کچھ بھی نہیں تھا کھانے کو. اور آپ کو معلوم ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کو جب پیاس لگی اور وہ اتنا تڑپ رہے تھے پین سے اور اتنا رو رہے تھے کہ وہ تاریخ میں آتا ہے کہ وہ الٹ پلٹ ہو رہے تھے درد سے، اور ماں کا دل کٹا چلا جا رہا تھا، جس کی وجہ سے وہ پھر دوڑ رہی تھی صفا مروہ پہ. صفا اور مروہ 7 چکر. آپ میں سے جس نے حج عمرہ کیا ہے 7 چکر لگاتے ہوش آ جاتی. اور جب بچہ رو رہا ہو سامنے، سوچئے اس عورت پہ کیا گزر رہی تھی، لیکن وہ صبر کہ زبان سے کچھ نہیں نکالا. ہمیں تھوڑی سی بھی حج میں تکلیف ہوتی ہے تو ہم سب کچھ بولنا شروع کر دیں، ایسا کیوں اور ایسا کیوں. اور واقعی حج کے سارے سفر میں نے خود جب پہلی دفعہ کیا تھا تو ہوش گم ہو گئے تھے، سخت پریشان ہو گئی تھی کہ یہ سب ہے کیا، ایسا کیوں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا بنانا چاہتا ہے، ہم کو سخت جان بنانا چاہتا ہے، اور ہم اس کا مقصد ہی نہیں سمجھتے. اس عورت کے اس صبر کی وجہ سے، اس بھاگ دوڑ کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس حج کے اندر، عمرے کے اندر صفا مروہ کا چکر فرض کر دیا کہ اس کے بغیر نہ عمرہ نہ حج ہے، لازم کر دیا. اور اس وقت وہ اکیلی دوڑ رہی تھی،
وہاں کوئی سنگ مرمر کے فرش نہیں تھے اور اے سی کوئی نہیں لگے ہوئے تھے، نہ چھت تھی اوپر. چلچلاتی دھوپ ہوگی اور گرمی کی شدت میں بچہ پاس تڑپ رہا ہے، کوئی سایہ نہیں، درخت بھی کوئی نہیں ہے. ذرا سوچیے آپ کیسی سخت حالت تھی. اور ان کے اس صبر کا نتیجہ کہ آج ملینز آف پیپل سال میں اس جگہ کے اوپر دوڑتے ہیں. ایک دفعہ اگر حضرت حاجرہ کو اٹھا کر دکھایا جائے وہ منظر کہ دیکھو تمہارے صبر کا پھل کتنا میٹھا ہے. یہ آثار ہے نا، مرنے کے بعد یہ آثار رہ جاتے ہیں انسان کے صبر کے، استقامت کے، نیکی پہ جمے رہنے کے، حالات کتنے بھی مشکل کیوں نہ ہوں. انہوں نے ایک دفعہ نہیں پکارا، نہیں کہا کہ ابراہیم کہاں چھوڑ گئے ہو مجھے، اور میں کس شاہ کی بیٹی تھی اور میرے ساتھ یہ کیا ظلم کیا. وہ کہتے ہیں میں نے تو اپنے بچے کو یہاں اس لیے بھیجا تیرے گھر کے پاس لیقیم الصلاۃ. سب سے پہلے اسپرچل نیڈز کا اہتمام، پھر اس کے بعد ورزقہم من الثمرات فزیکل نیڈز، پھر وجعل افئدۃ الناس تہوی الیہم ایموشنل نیڈز کہ لوگ ان سے محبت کریں. یہی نیڈز ہوتی ہے نا انسان کی. اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا مانگی تو اس میں انٹلیکچوئل نیڈز وہ کون سی تھی؟ کتاب اور حکمت کی تعلیم، حکمت، وزڈم، ڈیپتھ کے اندر آیا ہوا نالج، سب کچھ مانگا. بظاہر اس دعا کو دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ کیا کیا مانگ رہے ہیں، سب کچھ کور ہو جاتا ہے. لیکن یہ سب کچھ کہاں مانگ رہے ہیں جہاں بظاہر ابھی کچھ بھی نظر نہیں آ رہا. مقصد کیا ہے؟ بچے کو سخت جان بنانا. اچھا اب اگر آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں کسی بچے پر اگر کسی وجہ سے کوئی ایسی حالت آ جاتی کہ ماں نہیں ہے، وہاں ماں پاس نہیں ہے، نانی پال رہی ہے، دادی پال رہی ہے، ماں پڑھ رہی ہے یا کسی اور کام میں ہے یا